جی بالکل حرج والی بات نہیں ماشاءاللہ، بلکہ میں انٹرویو کے لیے انتظار کر رہا تھا قاری صاحب کا، تو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ماشاءاللہ 2 جگہ پہ بھی دم کر کے پہنچے ہمارے پاس۔ جی الحمدللہ، اسی وجہ سے جب میں آپ نے رابطہ کیا تھا تو میرا چکر تھا یہاں پہ دم کے لیے میں نے آنا تھا، تو جب آپ کا فون آیا تو میں نے اسے غنیمت جانا اور فوری میں نے کہا جی میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ یہاں محمود بھٹی تھا پہلے، پھر اسی آپ کے علاقے میں ہی، اور اب الحمدللہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو اس سلسلے میں صبح و شام الحمدللہ میں تقریباً ہفتے میں 3-4 دن مجھے شہر سے باہر آنا پڑتا ہے، اسی سلسلے میں جانا پڑتا ہے، دم کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اور یہ میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اس وساطت سے آپ کے چینل کے ذریعے کہ اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ دم جائز ہے جس میں شرک موجود نہ ہو، تو دم کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے لوگ اس معاملے میں ذرا سخت ہو جاتے ہیں، علماء کرام سخت ہو جاتے ہیں، جی ایسے نہیں ویسے نہیں، ٹھیک ہے، یہ بتا دیتے ہیں جی تعویذ نہیں پہننا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے، بابوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ وہ نہیں جائیں گے لوگ، تب نہیں جائیں گے جب آپ لوگ ان کا علاج کریں گے، ٹھیک ہے۔ منع تو ہم کر دیتے ہیں، کیا ہوتا کیا ہے، میرے پاس اتنے زیادہ کیسز اس معاملے میں آتے ہیں نا جی، میں آپ کو نا سب بتاؤں یہ بات آپ حیران ہو جائیں گے، مجھے شرم سے کہنا پڑ رہا ہے۔ اہل حدیث گھرانہ میرے پاس ایک آیا ہے، کہتے ہیں ہم اتنے اکتا گئے، اپنی جماعت میں ہمیں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو ہمارا علاج کر سکے، ہمیں عیسائیوں کے گرجے میں جا کے عمل کروانے پڑے، بریلویوں کو جانا تو دور کی بات ہے۔ صحیح بات ہے جی، یہ تو میرے بھی سننے میں کافی تعداد میں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو قاری صاحب آپ کا دم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ مطلب کہ کوئی ہاتھ سر پکڑ کے دم کرتے ہیں یا ویسے پھونکوں کے ذریعے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کا قرآن شفا ہے، اور قرآن کی تفسیر بھی ایسی ہوگی، آپ بلند آواز میں قرآن میں پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جس کے پاس دم کروانے جائیں اس عامل کو کہیں کہ بلند آواز سے قرآن پڑھے، پتہ چلے تاکہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتہ آہستہ آواز میں کیا منتر پڑھ رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے جتنے شاگرد بھی الحمدللہ اب تک بن چکے ہیں، بہت سارے میرے الحمدللہ شاگرد بن چکے ہیں، انہیں میں نے یہی تربیت دی ہے کہ بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے۔ جب قرآن پڑھا جائے گا وہ اثرات انشاءاللہ واضح طور پہ ہو جائیں گے۔ وہ ایک وسیع عمل ہے، کیسے معلوم ہوگا کیا حرکت ہوتی تو پتہ چلتا ہے اس میں جنات ہے، جادو ہے، سایہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں خود بھی الحمدللہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتا ہوں، جو بھی مسئلہ ہو، جیسا بھی مسئلہ ہو، جادو جنات کے ریلیٹڈ، ثم الحمدللہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے وہ حل نہ ہو سکے۔ اور ایک بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اکثر ایک سوال بہت عام ہے کہ جی کالے جادو کا طور صرف کالے جادو والے لوگ کر سکتے ہیں، کالے جادو والے ہی بندے کر سکتے ہیں، نوری علم سے نہیں ہو سکتا۔ نوری علم یا قرآن پاک کے علم کو کہتے ہیں لوگ، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابی نے ایک سوال کیا تھا، حضور کیا اپنا جنات کا طور جادو کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، جادو کا طور جنات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے، اور آپ دیکھیں کہ اندھیرے کو اندھیرے سے ختم نہیں کیا جاتا، روشنی سے ختم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جب قرآن پڑھا جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی پڑھائی، کوئی منتر، کوئی جادو ایسا ہو جس پہ قرآن پڑھا جائے اس کا حل نہ ہو، 100% الحمدللہ ہوتا ہے۔ جی قاری صاحب، یہ جو دم درود والے ہیں یہ تعویذ بھی دیتے ہیں، تو آپ نے تعویذ کی قیمت کیا رکھی؟ من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، ٹھیک ہے نا۔ میں بالکل کسی کو تعویذ نہیں دیتا ہوں، خلاف ہے بالکل تعویذ، بالکل 100% خلاف ہوں۔ میں خلاف کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تعویذ بالکل میں نے حدیث پڑھی ہے، من اللہ کا تمیمۃ فقد، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ دوسری حدیث میں آیا جو تعویذ پہنے اللہ اس کی مراد ہی پوری نہ کرے، بد دعا فرما دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جو تعویذ پہنتا وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ میں نے ایک اور حدیث پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے تو انہوں نے کوئی تعویذ وغیرہ پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں پہنا ہے؟ تو کہنے لگا جی مجھے فلاں بیماری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیماری میں اضافہ کر سکتا، کمی نہیں کر سکتا۔ یہ چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب اگلا سوال کہ لوگ کہتے ہیں جب ہم تعویذ پہنتے تو ہمیں سکون کیسے مل جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے، ان کی بیوی نے گلے میں ڈوری کالی پہنی ہوئی تھی، ڈوری پہنی ہوئی تھی گلے میں، تو انہوں نے پکڑ کے اتار دی اور فرمایا کہ عبداللہ کا خاندان شرک سے پاک ہے۔ پوچھا بعد میں کیوں پہنی، کس لیے پہنی؟ وہ پہننا ہی شرک ہے۔ تو انہوں نے، ان کی بیوی کہنے لگی حضرت جب میں یہ پہنتی ہوں میری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، جب میں یہ پہنتی ہوں تو تکلیف ختم ہو جاتی ہے، میں اتارتی ہوں تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ شیطان ہے، تمہیں ٹھوکریں مارتا ہے، جب تم اتارتی ہو تو وہ تمہیں تکلیف دیتا تاکہ تم پہنو اور وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اور یہ یاد رکھیے کبھی بھی شیطان کو آپ کی ٹانگ توڑ کے سر پھوڑ کے اسے سکون نہیں ملتا، اسے سکون ملتا ہے کہ جب آپ کا ایمان ضائع ہوتا ہے۔
ہم کہتے ہیں جی ہمیں پیٹ میں درد تھی، سر میں درد تھی، فلاں جگہ درد تھی، تعویذ پہنا ہمیں سکون مل گیا. اللہ کے بندے آپ کا ایمان سے آپ کی دوری ہوگی، اس سکون کو کیا چاہیے جب ایمان ہی ہمارے پاس سلامت نہیں رہا. اس لیے تعویذ بالکل نہیں پہنا چاہیے. میرا طریقہ بھی یہی ہے، جو میرے پاس آتا ہے سب سے پہلے اس کا تعویذ اتارنا ہے، ٹھیک ہے، اسے قرآن پاک سے پڑھائیاں دینی، حدیث مبارکہ سے اسے کچھ تسبیحات بتانی ہیں، وہ کریں. اللہ کے حکم سے کون سا مسئلہ ہے جو قرآن سے حل نہیں ہو سکتا، حدیث سے حل نہیں ہو سکتا. جی قاری صاحب بالکل، آپ کا تو ماشاءاللہ جو طریقہ کار ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ورنہ تو لوگ پیروں یہ بابوں سے اتنا گھبرائے ہوئے دم کرنے آتے ہیں اور یکدم کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے جی ان سے. تو یہ بے شمار قصے میرے پاس ایسے آئے ہوئے ہیں، بلکہ آ کے ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ کیا کیا معاملہ بنا ہمارے ساتھ، کیسے بنا. میں ظاہر بات ہماری مائیں بہنیں بھی سنتی ہیں، یہ شو سنیں گی، لیکن احتیاط برتنی چاہیے. ہمارے پاس ایک لڑکی کو لے کے آئے دم کے سلسلے میں، تو اسے کہا کہ بیٹا تعویذ اتار دو، تو وہ رونے لگ پڑی. یہ معاملہ کیا ہے؟ قاری صاحب آپ سے پہلے ایک بندے کے پاس گئے دم کے سلسلے میں، انہوں نے میرے ٹانگوں پہ، میری چسٹ پہ برہنہ کر کے تعویذات لکھے ہیں. وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اکثر لوگ جب آتے ہیں نا ہمارے پاس تو ایسا وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہم اتنے اکتا چکے ہیں، جو ہمیں تکلیف ہے یہ اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی لوگوں کے پاس جا کے ہمیں ہوتی ہے. ان کا طریقہ کار دیکھ دیکھ وہ کرتے کیا ہیں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں جو ہمارے معاہد ہیں، اہل حدیث لوگ ہیں، زیادہ اس چیز میں آئیں. میں خوشی سے سکھاتا بھی ہوں الحمدللہ. بہت سارے جو خاص طور پہ نوجوان جو علماء ہیں، خطیب اس وقت موجودہ، بہت سارے الحمدللہ شاگرد بن چکے ہیں. میں انہیں سکھا رہا ہوں قرآن و حدیث سے وہ علاج کریں. ہماری مائیں بہنیں، بلکہ دوسروں کی مائیں بہنیں جب ہمارے پاس آئیں، ان کا تعویذ بھی اتروائیں اور ان کی رہنمائی کریں، ان کا عقیدہ درست کروائیں. یہ بڑا بہترین پلیٹ فارم ہے. یہ جو قاری صاحب آپ دم درود کرتے ہیں، ان کا کوئی معاوضہ وغیرہ بھی رکھا ہوا ہے؟ آپ نے کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ جی بالکل. لوگ کہتے ہیں کہ اپنا لوگ پیسے لیتے ہیں، مطلب کہ نہیں لینے چاہیے، کئی کہتے ہیں جی لینے چاہیے. میرا یہ طریقہ کار ہے، جو صاحب حیثیت ہے جی میں اس سے ضرور لے لیتا ہوں. جو مطلب کہ جو نہیں افورڈ کر سکتا، جس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اپنا جتنا بھی اسے سخت مسئلہ، مجھے جتنی بھی محنت کرنی پڑے، میں اس سے کبھی 1 روپے کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں. الحمدللہ لوگ جانتے ہیں جو میرے پاس. دیکھیں آپ نے فیصل آباد سے سفر کرنا، ادھر پہنچنا، آپ کا کرایہ وغیرہ بھی لگتا ہے. گاڑی لے کے ہیں تو گاڑی کا بھی 8-10 ہزار روپیہ خرچہ بنتا ہے. تو اتنے تو آپ نہیں ہوں گے نا لینڈ لاٹ کہ ہر کیس کے اوپر ہی آپ جیب سے لگائیں. ظاہر ہے جی بالکل بالکل ایسے ہی. جب آتے ہیں ہاں اتنا کم از کم میں کہہ دیتا ہوں جی یہ کرایہ ہے، اوپر سے آپ خوشی سے جتنا دینا چاہیے. کوئی نہیں، آپ کے ہماری محنت ہے، ہمارا رینٹ ہے، گاڑی کا رینٹ ہے، وہ تو ان کا حق بنتا ہے نا دینا. اتنے کہ اس میں آپ کو کچھ نہیں بچتا. اس کے علاوہ اگر آپ کی جو بھی خدمت کر دیں تو وہ جی بالکل. لیکن بعض اوقات کئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی مجبور ہوتے ہیں اور ہمیں ریکویسٹ کی ہمارے کچھ نہیں ہے، تو الحمدللہ ہم وہ اگر خود سے بھی لگا کے ہمیں جانا پڑے الحمدللہ وہاں بھی جاتے ہیں. آپ کے پاس پیکج موجود ہے اس چیز کا؟ ہاں ثم الحمدللہ. اگر کوئی مستحق ہو تو ہم یہ بھی دیتے ہیں. جی ناظرین ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی قاری صاحب سے اس سلسلے میں بات کر کے. بلکہ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، میرے قاری صاحب ایک دوست ہیں میاں یاسین کوکب صاحب، وہ انتہائی خوش ہیں آپ کے اس طریقہ کار سے. بلکہ شاید انہوں نے آپ کو کال بھی کی، آپ آئے، ان کو مطلب کہ گھر والوں کو دم کیا، دم کے ساتھ ساتھ آپ نے اتنا مفید مشورہ دیا. وہ کہتے تھے کہ جو آپ نے پیچھے بات کی کہ عیسائیوں تک لوگ پہنچتے، انہوں نے بھی کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس جگہ پہ نہ پہنچے ہوں. لیکن آپ کو انہوں نے، بارش کا موسم تھا، آپ کو انہوں نے اسپیشل بلوا کے دم کروایا. تو وہ اتنے خوش ہیں آپ سے. انہوں نے کہا جی قاری صاحب نے کہا ہے جی یہ ان کو دم کا جو مسئلہ ہے نا آپ وہ نہیں ہے، ان کو کوئی میڈیکل مسئلہ ہے. تو وہ ہماری جان اس سلسلے سے چھوٹ گئی ہے. تو ماشاءاللہ وہ بھی آپ سے کافی خوش ہیں. تو میں بھائیوں کو اس چیز کا مشورہ دوں گا کہ قاری صاحب اپنا نمبر رپیٹ کرتے ہیں تو آپ رہنمائی فون پہ بھی لے سکتے ہیں، ان کو بلا بھی سکتے ہیں. اگر یہ منع کریں تو پھر اسی تا ہے یا ساڈا تا کارڈ پھر چلتے، پھر اسی دوسرے طریقے ایسا ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہ مصروفیت ایسی ہوتی ہے ہمیں وقت پہ نہیں پہنچا جا سکتا. لیکن بعض اوقات دیکھیں نا کسی نے بلا لیا، اس کا مسئلہ تھوڑا کم ہے، ہمیں کوئی ایمرجنسی فون آیا تھا، مریض کی بہت زیادہ سخت حالت ہوتی ہے، پھر ہمیں کئی دفعہ ان سے معذرت کر کے زیادہ سخت جس کا مسئلہ ہوتا ہے ہمیں وہاں بھی جانا پڑتا ہے. تو اگر ایسا ہو جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ایڈوانس معذرت کرتے ہیں جی. تو باقی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں جی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی. نمبر ذرا ریپیٹ کر دیں. نمبر بلکہ آپ لکھ دیجیے گا، آج ہو جائے گا. زون کا بھی ہے، جیز کا بھی الحمدللہ. 0303802660 یہ جیز پہ ہو، اور 0315802610 یہ زونگ پہ بھی ہے. اسی پہ الحمدللہ واٹس ایپ ہے. اور لوگ تقریباً الحمدللہ کوئی 15-20 ممالک ہوں گے، 11 ممالک جہاں سے لوگ الحمدللہ مجھ سے ابھی بھی رابطے میں ہیں. پورے پاکستان سے الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں، کری جا رہے ہیں جی، کوشش کری جا رہے ہیں. اللہ پاک اپنا کرم فرمانے والا، اللہ شفا دینے والی ذات میرے اللہ پاک کی ہے.
ناظرین، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا یہ انٹرویو کا دورانیہ 15 منٹ ہوگا، لیکن ہمارا یہ دورانیہ بڑھ گیا، تو اب یہ ہمارا انٹرویو 2 قسطوں میں آئے گا۔ ایک پہلی قسط ہوگی، اس کے بعد جو بقیہ ہوگا وہ دوسری قسط میں شائع کیا جائے گا۔